بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان سے افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ پکڑ دکڑ شروع ہو چکی ہے، چھاپے پڑ رہے ہیں، کارروائیاں ہو رہی ہیں، آپریشن ہو رہا ہے، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور ایک ایک کر کے افغان مہاجرین کو، ان کے خاندانوں کو پکڑ کر افغانستان ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اس تمام تر صورتحال میں ایک بڑی تعداد میں افغان مہاجرین خود سے بھی افغانستان جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بھی آج ویلاگ میں ڈسکس کروں گا، اور ساتھ ساتھ بلوچستان لوریلائی میں افغان مہاجرین کے خلاف باقاعدہ پولیس نے کریک ڈاؤن کا آغاز کیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ساتھ ضلع نوشیرہ، ہری پور، نوشیرہ اور ابن آباد کی ایسے مقامات ہیں کے پی کے اندر جو راولپنڈی اسلام آباد کے قریب بھی ہیں، تو یہاں پر بہت زیادہ تعداد افغانیوں کی، وہ اس کی وجہ یہ کہ پنڈی، پنجاب، اسلام آباد، راولپنڈی سے یہاں سے جو بھی زبردستی جن کو نکالا جاتا ہے، اور وہ خوف ڈر سے ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد وہاں پر جا کے بھی آباد ہوئے، تو بڑی تعداد ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ خاص ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، نوشیرہ کے حوالے سے بھی۔ اور پھر بلوچستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے بڑا اعلان سامنے آ گیا ہے، وہ اعلان بھی کیا اعلان ہے اس حوالے سے ڈیولپمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، بالخصوص لوریلائی کے حوالے سے۔ تو ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے، تاکہ افغان مہاجرین کا انخلاء ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات سے متعلق جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ افغان مہاجرین کا انخلاء پاکستان سے جاری ہے۔ 31 اگست 2025 کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد 1 ستمبر سے باقاعدہ کریک ڈاؤن ہونا تھا، مگر افغانستان میں زلزلے کی صورتحال کی وجہ سے، جہاں پر آپ کو پتا ہے 1500 کے قریب اموات ہوئی، 6000 7000 لوگ زخمی ہوئے، کئی مکانات تباہ ہوئے، تو اس کی وجہ سے پاکستان نے ایک انسانی بنیادوں پر افغان مہاجرین کے خلاف یہاں سے جو زبردستی انخلاء تھا وہ روک دیا تھا۔ اب گزشتہ روز یعنی 15 ستمبر کے بعد باقاعدہ طور پر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور کچھ بڑی خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ خاص طور پہ افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے، مگر حکومتی پالیسی ناکام نظر آ رہی ہے۔ وعدے اور دعوے کریک ڈاؤن کے تو کیے جاتے رہے، مگر 31 اگست کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد اب 18 دن ہو گئے، مگر کوئی خاطر خواہ اقدامات سامنے نہیں آئے۔ یقیناً آپ کو پتا ہے کریک ڈاؤن تو شروع ہو چکا ہے، لیکن اس طرح دعوے وعدے حکومت جو کر رہی تھی کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور افغانیوں کو نکالا جائے گا، اور پھر ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ ایران کی پالیسی کو بھی مد نظر رکھا جاتا تو کیسے افغانیوں کا انخلاء بہت اچھے انداز میں ہوتا، لیکن ہماری ناکام پالیسی نظر آ رہی ہے۔ اس صورتحال میں سوشل میڈیا پر عوامی سطح پر اب کمپین شروع ہو چکی ہے، اور یہ کمپین ہے افغانی بگاؤ ملک بچاؤ کی کمپین شروع ہو چکی ہے پاکستان میں، اور یقیناً یہ بڑی خطرناک کمپین ہے، کیونکہ پہلی بار پاکستان کے ادارے، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام، پاکستان کے صوبے، پاکستان کی تمام اکائیاں، پاکستان کی تمام قومیں، تمام علاقے، ہر شہر ضلع اس بات پر متفق ہے کہ افغانیوں کو ہر صورت اب پاکستان سے نکالا جائے۔ تو اب یہ مہم زور و شور سے چل رہی ہے کہ افغانی بگاؤ ملک بچاؤ۔ یہ مہم جاری، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ افغانیوں کو پاکستان سے نکالنے کے بعد ہی ملک میں امن اور خوشحالی آ سکتی ہے، اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ گزشتہ 1 مہینے کے اندر جب سے افغانیوں کا انخلاء شروع ہوا ہے، پاکستان میں جو جرائم اور کرائم ہے اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ خاص طور پہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کچھ دن پہلے میری کسی پولیس اہلکاروں سے بات ہو رہی تھی، ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پنڈی کے اندر 70 سے 60% کرائم میں کمی آئی ہے، صرف اور صرف اس کی وجہ افغانیوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں جتنے بھی کرمنل ایکٹیویٹیز تھی 90% افغانی اس پر ملوث تھے، چاہے وہ خودکش حملے ہو، بم دھماکے ہو، چوریاں ہو، ڈکیتیاں ہو، قتل و غارت ہو، اسمگلنگ ہو، منشیات فروشی ہو، اس کے بعد قبضہ مافیا ہو، ہر اس جرم میں افغانی ملوث پائے جاتے تھے، تو 90% افغانی اس جرائم میں ملوث تھے۔ تو اب یہ پرسنٹیج کم ہو کر 60 سے 70% کم ہو چکی ہے صرف راولپنڈی اسلام آباد، اور یہی صورتحال پورے ملک میں بڑی زور شور سے افغانیوں کا انخلاء جاری ہے، اور پاکستان کی عوام بھی اسی لیے، کیونکہ ان حرکات کی وجہ سے یہ پہلے بھی کہتے رہے کہ افغانیوں کو نکالیں۔ افغانی بگاؤ ملک بچاؤ کی مہم کو دیکھتے ہی تو بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اگر ایران 40 سال پناہ دینے کے بعد اپنی سلامتی کے لیے 35 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو نکال سکتا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں نکال سکتا؟ ایران میں اب پاکستان میں کچھ بدقسمتی سے کے پی کے اندر یا پشتون بیلٹ کے اندر کچھ یہ اس طرح کی آوازیں نکلی کہ نہیں بھائی، ان کے ساتھ ہمارا ایک مسلمان ہونے کے ناطے تعلق ہے یا پشتون ہونے کے ناطے تعلق ہے، ہمارا کلچر، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا دوست ہے، سب کچھ اپنی جگہ، ملک اپنا اپنا ہوتا ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ تو اب اس حوالے سے ایران میں کو اگر ہم دیکھ لیں تو ایران میں نہ کوئی پشتون کارڈ کھیلا گیا، نہ پشتون کارڈ چلا،
نہ فارسی بولنے والا کارڈ چلا، نہ کوئی جذباتی داستان کی. ہم نے تو افغانستان نہیں دیکھا اس طرح کی کوئی بات ہوئی، نہ شادی بیاہ کے تعلقات کو لے کر سامنے آئے، نہ مسلم امہ کا واسطہ دیا گیا. میرے بچوں کا فیوچر، مستقبل یا میرے کاروبار کا کیا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. پھر ایسی کوئی غمناک کہانیاں سنائیں، نہ توہین انسانیت کا راگ لاپا گیا، نہ کوئی بی بی سی یا جو این جی اوز ہیں یا پھر اقوام متحدہ ہے یا یو این ایس سی آر ہے جو ہمدردی کے شوز دکھائے جا رہے تھے، وہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ایران کے نکالنے پر. لیکن پاکستان جب نکالتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اور جب ایران نے ان افغانیوں کو نکالا اس بڑی تعداد میں 30 سے 35 لاکھ کو، تو سب خاموش تھے. اب پاکستان افغانیوں کو نکال رہا ہے تو سب نے جو ہے وابلہ مچایا ہوا ہے، رو رہے ہیں، دو رہے ہیں. کیوں آخر بھائی؟ کیوں پاکستان نے کسی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ اب جو قوم ایران میں رہ کر اسرائیل کے لیے، اب افغانیوں کے حوالے سے دیکھ لیں، جو قوم ایران میں رہ کر اسرائیل کے لیے جاسوسی کر سکتی ہے، وہ پاکستان میں اسرائیل اور بھارت جس کو وہ کھل کر اپنا بھائی بولتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان کو ایران سے سبق لینا چاہیے اور ان دگلے، مفاد پرست اور خطرناک افغان عناصر کو مزید برداشت نہیں کرنا چاہیے. اپنی ریاست کو بچائیں، جذبات نہیں بلکہ حقیقت دیکھیں کہ افغانیوں کی وجہ سے پاکستان کو کتنا مسئلہ آیا، کتنی مشکلات کا سامنا رہا، کس قدر اپنی معیشت تباہ ہوئی، کس قدر ہمارے سیکیورٹی لیپس ہوئے، کس طرح ہمارا امن تباہ ہوا، کس طرح ہمارے تمام تر معاملات درہم برہم ہوئے. ان تمام ایشوز کو دیکھنا ہوگا. اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسری جانب پورے ملک سے افغانیوں کا انخلا جاری ہے. خیبر پختونخوا، جس طرح میں نے نوشیرہ کی بات کی آپ کے سامنے، تو نوشیرہ ضلع نوشیرہ اور خصوصاً جو پیریائی واضح کھیل میں افغان مہاجرین کی صورتحال واقعی تشویشناک اطلاعات کے مطابق ان علاقوں میں مقیم افغان مہاجرین دوسرے صوبوں سے بے دخل کیے گئے غیر قانونی افغانیوں کو پناہ دے رہے ہیں. یہ عمل نہ صرف ریاستی پالیسی کے خلاف ورزی ہے بلکہ نوشیرہ جیسے حساس علاقے میں قیام امن کے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر پولیس اور فوج کی طرف سے بروقت اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ رجحان مقامی امن و امان کے مسئلے کو مزید بڑھا سکتا ہے. یا وہاں کی عوام کا یہ مطالبہ ہے سوشل میڈیا کے اندر، اور یقیناً نوشیرہ کے اندر بڑی تعداد میں افغانی موجود ہیں. افغان مہاجرین کی رجسٹریشن اور قیام پر بھی نوشیرہ میں بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ذرائع کے مطابق یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ افغان مہاجرین کی رجسٹریشن اور قیام کو آئندہ 2 سے 3 سال کے لیے بند کر دیا جائے. یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ وہ افغان مہاجرین جو ویزے پر پاکستان میں موجود ہیں غیر قانونی مہاجرین کو سہولت فراہم کریں اور ان کی پشت پناہی بھی کرتے ہیں. اس صورتحال کے باعث انتظامیہ پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کی غیر قانونی قیام کو روکنے کے لیے مزید اقدامات سخت کریں تاکہ کسی بھی سہولت کار کے ذریعے افغان مہاجرین جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہیں اور پھر ان کو پاکستان سے نکالا جا سکے. اب بلوچستان کی بات کر لیں تو بلوچستان میں لوریلائی میں آپریشن شروع ہو چکا ہے. اس حوالے سے افغان مہاجرین کے حوالے سے کچھ اہم اعلانات سامنے آ رہے ہیں. ضلع انتظامیہ لوریلائی کے نام صوبائی حکومت کی سخت ہدایات. حکومت بلوچستان کی ہدایات پر ضلع لوریلائی میں افغان مہاجرین کے انخلا کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جائیں. افغان مہاجرین کا انخلا ستمبر تک ہر صورت مکمل کیا جائے. ستمبر کے بعد لوریلائی میں موجود مہاجر کیمپوں، کٹوئی، گزگی اور دیگر جو مضافات ہیں سخت آپریشنل کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی. افغان کیمپوں میں قائم تمام خالی مکانات اور دکانات مسمار کیے جائیں گے. شہر میں گھر گھر اور دکانوں کا سروے شروع کیا جائے گا تاکہ کسی بھی غیر قانونی افغانی کو قیام کو روکا جا سکے. ستمبر کے بعد گرفتار ہونے والے افغان مہاجرین کے خلاف فارن ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی اور پھر ان کے خاندانوں کو زبردستی بے دخل کیا جائے گا. تمام متعلقہ اداروں کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ ان احکامات پر بروقت اور مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. اب یہ بلوچستان حکومت کی جانب سے ضلع لوریلائی سمیت تمام صوبوں کو یہ احکامات جاری کیے گئے. اب لوریلائی میں افغان مہاجرین کے خلاف باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے. گزشتہ 2-3 دن سے باقاعدہ کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور مہاجرین کے خلاف پولیس اور لیویز جو انتظامیہ ہے انہوں نے سخت آپریشن کی اور سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے. اعلانات ہو رہے ہیں جگہ جگہ جہاں پر مہاجرین کیمپ ہیں یا جہاں جہاں مہاجرین رہ رہے ہیں، جہاں جہاں ان کے پاس لسٹیں ہیں یا ان کے پاس ڈیٹا ہے، اس کے مطابق کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور زبردستی افغان مہاجرین کو پکڑ کر افغان بارڈر سے پاکستان افغانستان جو چمن بارڈر ہے وہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. تو ناظرین، افغان مہاجرین کا انخلا پورے ملک سے، بلوچستان سے، کے پی سے، پنجاب سے، سندھ سے، راولپنڈی اسلام آباد سے ہو، آزاد کشمیر سے ہو، جی پی سے ہو، بارڈر سے جہاں جہاں سے ہو، تمام تر ڈیولپمنٹس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور پاکستان افغانستان کے ان تمام تر معاملات کے اوپر جو تعلقات ہیں اس میں کتنا اثر پڑ رہا ہے اس حوالے سے بھی جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین، مجھے دیجیے گا اجازت.
اللہ حافظ.